بات آ رہی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جیسے تم رہو گے ویسے تمہارے حکمراں بھی رہیں گے۔ اب بات آ گئی حکمرانوں پر، بادشاہوں پر۔ حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ جیسے تم رہو گے ویسے تمہارے حکمراں بھی رہیں گے۔ اگر تم اچھے رہے تو تم پر حکمران اچھے ہوں گے، اور اگر تم برے رہے تو تم پر حکمران بھی ظالم، بدبخت اور سخت دل مسلط کیے جائیں گے۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام کی حدیث آتی ہے مشکات شریف میں، اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک فرمان نقل ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ اللہ ہم تیری تصدیق کرتے ہیں کہ بے شک تو ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ تو ہی معبود ہے، تیرے سوا نہ کوئی معبود ہے، نہ تیرے سوا کوئی بادشاہ حقیقی ہے، بے شک تو ہی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ بے شک میں ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، بے شک میں ہی عبادت کے لائق ہوں۔ اے اللہ تو عبادت کے لائق ہے، تو ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو جب تم گناہ کرتے ہو، جب تم نافرمانی کرنے لگتے ہو میرے، تو حکمرانوں کے دل میں میں تمہارے لیے سختی پیدا کر دیتا ہوں، میں تمہارے لیے نفرت پیدا کر دیتا ہوں۔ آپ غور کیجئے، یہ جو پوری دنیا کے اندر مسلم خلاف ماحول بنا ہے، اور اب مسلمان نوجوان چاہتے ہیں کہ ظالم حکمرانوں کو چینج کریں، ہم کیسے چینج کریں گے؟ تو ہمیں کسی لیڈر کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظالم حکمرانوں کو چینج کرنے کا طریقہ حضور علیہ السلام نے آج سے 1450 سال پہلے بتایا مشکات شریف میں۔ مشکات شریف کوئی نئی کتاب نہیں، پرانی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے، سب موجود ہے، ہمارے گھر میں موجود ہے۔ ہم ہی نادان ہیں تو کون کیا کرے؟ اگر کسی کے گھر میں بیماری کا علاج موجود ہو اور وہ ڈھونڈتے پھرے طبیب ہی کو، تو وہ اس سے بڑا نادان کون ہوگا؟ سب موجود ہے۔ قرآن سے بڑی کون سی کتاب ہے؟ ہمارے گھر میں موجود۔ احادیث سے بڑی کون سی چیز ہے؟ ہمارے گھر میں موجود۔ اللہ کے رسول علیہ السلام قرآن و سنت ہمیں دے دیا، بہترین کتاب کتاب اللہ ہے، بہترین ہدیہ حدیث رسول ہے۔ اب اس سے بڑھ کر ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیں بس اتنا کرنا ہے کہ حدیث مبارکہ کو ہم جو سنتے ہیں، قرآن کو جو سنتے ہیں، ہمیں اس پر صرف عمل کرنا ہے۔ حالات بدلتے جائیں گے، اپنے حالات بھی، اپنے پرسنل حالات بھی، اپنے گھریلو حالات بھی، اپنی بیماریاں بھی، اپنی تنگ دستیاں بھی، سب بدلیں گے۔ بس بات اتنی ہے کہ ہمیں عمل کرنا ہے، خود کو بدلنا ہے، حالات بدلیں گے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب تم میری نافرمانی کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، تو میں حکمرانوں کے دل میں تمہارے لیے نفرت پیدا کرتا ہوں، سختی پیدا کرتا ہوں، پھر وہ تم پہ ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں۔ اس وقت پھر جب تم اچھے عمل کرتے ہو، جب تم میری فرما برداری پر آتے ہو، تو پھر میں تمہارے لیے حکمرانوں کے دلوں میں نرمی اور محبت پیدا کر دیتا ہوں، وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ تو فرمایا جب حکمران تم پر ظلم کریں، حکمران تم پر زیادتی کریں، تب تم کیا کرو گے؟ حکمرانوں کے ہاتھ جوڑو گے، ان کی چاپلوسیاں کرو گے، ان کو مناؤ گے، ان کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے۔ اللہ فرماتا ہے ان کو منانے سے، ان کی چاپلوسیاں کرنے سے، ان کے پاس گڑ گڑانے سے تمہارا کچھ نہیں بنے گا۔ وہ ویسے ہی ظلم کریں گے، کیونکہ ہم نے سختی خود پیدا کی، تمہارے لیے نفرت ہم نے خود پیدا کی، تو وہ نہیں بدلنے والے۔ تم کتنا بھی گڑ گڑا لو، دیکھ لو آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں حکمرانوں کے سامنے قوم مسلم ہاتھ جوڑ کر کے کھڑی ہے، لیکن کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ وہ بھی حدیث پاک میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا حکمرانوں کے آگے گڑ گڑانے سے تمہارا کام نہیں بنے گا، حکمرانوں کے پاس جا کے چاپلوسیاں کرنے سے تمہارا کام نہیں بنے گا۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم حالات کو بدلنا چاہتے ہو تو میری بارگاہ میں گڑ گڑاؤ۔ اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، اپنے گناہوں سے معافی مانگو اور کثرت کے ساتھ میرا ذکر کرو، میں تمہارے حالات کو بدل دوں گا، میں تمہارے حالات کو تبدیل کر دوں گا۔ یہ ہے اس کا خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے تفسیر خازن اور مشکات شریف کی حدیث سے پیش کیا۔ اب آپ مجھے بتائیں اتنی واضح دلیلیں، اتنی واضح چیزیں کیا کسی اور مذہب میں بھی موجود ہیں؟ نہیں ہے۔ آپ کو میں اللہ کے گھر میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، حکمراں کیسے بدلیں گے،
بیماریوں کا علاج کیا ہوگا، بیماریاں کیوں آتی ہے، ٹھوکریں کیوں لگتی ہے، آدمی چلتے چلتے لڑکھڑاتا کیوں ہے، اس کو کھجلی کیوں ہوتی ہے، یہ سب چیزوں کو مکمل طور پہ بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ کائنات کا نظام بدل سکتا ہے اور قیامت آتے ہوئے ٹل سکتی ہے، لیکن اللہ کے رسول کی زبان نہیں ٹل سکتی۔ انہوں نے جو کہہ دیا، جیسے پتھر پہ لکیر ہوتی ہے، پتھر پہ بنائی ہوئی لکیر بھی کوئی مٹا سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے جو فرما دیا اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو اب جس رسول کے کہنے پر ہم نے اللہ کو ایک مانا، جس رسول کے کہنے پر ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانی، اب وہی رسول فرما رہے ہیں تمہاری بیماریاں ہو، تمہاری تنگ دستیاں ہو، چلتے ہوئے تمہارا لڑکھڑانا ہو، یا تمہارا جو ہے وہ ٹھوکر کھانا ہو، یا تمہارے چراغ کا بجھ جانا ہو، یا تمہاری اولاد کا تمہارا نافرمان ہو جانا ہو، یا حکمران کا تمہارے لیے سخت دل ہو کر تم پہ ظلم کرنا ہو، یہ سب ہمارے برے عمل کے سبب سے ہے۔ اب ہمیں کرنا یہ ہے، اس کا حل بھی بتایا اللہ کے رسول نے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم کو میری بارگاہ میں گڑ گڑانا ہوگا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہوگا، کثرت سے میرا ذکر کرنا ہوگا۔